یہ کہ ہم اسلام نہیں لاتے، ہمارے دل محفوظ ہیں، کوئی غیر مذہب ہمارے دل میں جا نہیں سکتا، اس لیے ہم اسلام کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دیتے، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اس خباث کا جواب یہ دیا ہے کہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ تم پر، ان یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ بہت کم چیز پر ایمان لاتے ہیں، بہت کم چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ کچھ مشترکہ چیزیں مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ قیامت آئے گی، یہود مانتے ہیں، اللہ کا وجود ہے، یہود مانتے ہیں، مسلمان ہی مانتے ہیں۔ یہ ایمان، اتنا سا ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ ایمان نجات کے لیے کافی نہیں۔ نجات کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ قلیل ما یؤمنون، ان کی تفصیل یہ ہے، اور سمجھے؟ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، یعنی مشترکہ چیزوں کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، توحید کو بظاہر مانتے ہو، لیکن رسالت کا کھلا انکار کرتے ہو۔ یہ ایمان تو ہوا بظاہر لغوی، لیکن ایمان ناجی اور معتبر نہیں ہے۔ ایمان معتبر اور نجات دہندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قلیل ما یؤمنون کا معنی سمجھے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کے پاس سے۔ کتاب کون سی آئی؟ قرآن حکیم، جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی۔ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی۔ قرآن نے بتایا ہے کہ آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کی تعلیمات توحید کے بارے میں تورات کے مثل ہے، برابر ہے۔ قرآن نے ان انبیاء کا ذکر کیا جن کا تورات نے ذکر کیا، تو تورات کی تصدیق کی کئی صورتیں ہیں، سمجھے؟ قرآن نے بتایا ہے کہ تورات موسیٰ پہ اتری، قرآن نے بتایا کہ تورات اللہ کی کلام ہے، اور سمجھ رہے؟ قرآن نے بتایا یہ انبیاء سابق گزرے ہیں، جو تورات نے ذکر کیے وہ قرآن نے بھی ذکر کیے، اس لیے یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو تمہارے پاس تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے، تمہیں تو مان لینا چاہیے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ استفتاح کیا کرتے تھے کافروں کو خلاف۔ یستفتحون، افتتاح کرتے تھے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے چند معنی۔ کافروں سے کہا کرتے تھے نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تمہارے ساتھ جنگ لڑیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ یہودی اپنے مخالف مشرک قبیلوں خزرج وغیرہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور ہم جو ہے تمہارا تہس نہس کر دیں گے، تمہاری ایسی تیسی پھیر دیں گے، سمجھے؟ تو حضور کی گویا کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اور بعض صورت، ایک صورت اور بھی ہے، یہ کہا کہ اللہ میاں جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں ان پر فتح عطا فرما دے۔ حضور کا واسطہ دے کے فتح مانگے، استفتاح، فتح مانگنا، حضور کا واسطہ دے کے فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ، ایک صورت یہ ہے استفتاح کی کہ لوگوں کو خبر بتاتے تھے کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں۔ یہ استفتاح کے سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ نبی آ گئے پھر انہوں نے حض کا انکار کر دیا۔ فلما جاءہم، جب آ گئے وہ پیغمبر جن کو یہ جانتے تھے، کفروا بہ، اس پیغمبر کا کفر کیا، انکار کیا، پس لعنت اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بے سمجھترو بہ، بری چیز ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا۔ وہ کیا چیز؟ ای یکفروا، کفر کرنے لگے اس پر جو اللہ نازل کیا تھا۔
اللہ نے تورات میں نازل کیا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کی صفات ہے، ایسی ان کی شکل شباہت اور حسن و جمال ہے، یہ تفصیلات تورات میں موجود تھی۔ فہمون؟ تو تورات میں بیان کردہ تفصیلات آخری پیغمبر کی، اس کا انہوں نے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے، بغضاً اس بات کی ضد رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنا فضل یعنی اپنی وحی نازل کر رہے ہیں جس پر وہ چاہتے اپنے بندوں میں سے۔ اس بات کو سمجھو، یہ حسد تھا یہودیوں کو کہ یہ نبی آخر زمان اور یہ قرآن ایسی شخص پر اترا ہے جو بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، بولو، اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کی اولاد میں انبیاء آتے رہے، 4000 انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ نبی آخر زمان آئے ہیں 4000 کے بعد، یہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ سمجھائی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں، ان کے بھائی کی اولاد میں 4000 پیغمبر ہوئے، لیکن بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ان پر حسد ہوا کہ یہ رسول کیوں بنائے گئے، ان پر قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے کہ اس بات پہ ضد کرتے ہوئے کہ اللہ نازل کر رہے ہیں اپنی وحی کو اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل پر حسد ہوا۔ اور سمجھ آئی؟ کیا میں زور ہی لگ گیا؟ سمجھ آئی؟ یہ معنی ہے بغضاً ان ينزل، اس ضد کی بنا پر انکار کیا کہ اللہ نازل کر رہے ہیں اپنا فضل یعنی اپنی وحی جس پہ چاہ رہے اپنے بندوں میں۔ کس پر نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اللہ فباؤ بغضب علی غضب، پس یہ مستحق ہوئے غضب بل الغضب کے، اللہ کے ناراضگی پر ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ ایک غضب ہے حسد، علی غضب دوسرا ہے کفر۔ کفر بھی اختیار کیا اور حسد بھی اختیار کیا، دونوں چیزیں نہایت بری تھی۔ اجمل سو رہا ہے اور میں صرف سونے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے آپ کو بتایا تھا جو لوگ آپ میں سے سوتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں کھوتے ہیں، بہت سی نعمتیں کھو ڈالتے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آج کا ڈپریشن کا دور ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو ایسی اچھی صحت ملی ہوئی ہے، یہ بے موقع بھی سوتے ہیں، اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سو رہے ہیں، علامت ہے کہ صحت اچھی ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، یہ ترجمہ بہت اچھا ہے، یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے اردو میں۔ دو غضب کون سے ہوئے؟ ایک حسد، دوسرا کفر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نازل کیا، یعنی قرآن پر، کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی ہم تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ جو کتاب ہے، کلام ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو یہودیوں نے جس طرح قرآن کا بیٹے انکار کیا ہے، انجیل کا بھی انکار کیا ہے۔ یہود نے جس طرح قرآن حکیم کا انکار کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل کا بھی انکار کیا ہے۔ یکفر بما وراء، جو بھی تورات کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔
بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو نہیں مانا. آگے 3 وجہ سے ان کی اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا نا ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یہ تورات پر، قرآن کو نہیں مانتے. اس کو آگے اللہ میاں نے 3 طریقے سے رد فرمایا، 3 وجہ سے تردید فرمائی. وہ وجہ پر غور کرو. وَهُوَ الْحَقُّ، پہلی وجہ، حالانکہ قرآن حق ہے، تم پر اترے یا ہم پر اترے یہ بحث غلط ہے. حق ماننا چاہیے، قرآن حق ہے. بولو بھائی، تم پر اترے، بنی اسرائیل پر اترے یا بنی اسرائیل اترے، جو حق ہے اس کو ماننا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حق ہے، اس لیے ماننا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر اترے گا، یہ غلط ہے. ماننا چاہیے اس چیز کو جو حق ہے. هو الحق. دوسری وجہ تردید، مصدقا لما معکم، جس قرآن کا انکار کرتے ہو اللہ کے بندو، یہ تو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. اس نے بتایا کہ تورات اتری تھی، تو قرآن تو تورات کا محافظ ہوا. جو تمہاری کتاب کا محافظ ہے اس کو ماننا چاہیے. یہ دوسری وجہ تردید کی. تیسری وجہ، اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم اس کو مان، تم پر اترے، تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان کے بارے میں ایمان لانے کا تمہیں کہا گیا تھا، ایمان لانے کی وحی تم پر نازل ہو رہی تھی، تو تم نے ان انبیاء کے انکار کو کیا، ان انبیاء کو قتل کیا. تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے. میں نے عرض کیا تھا ایک دن میں یہودیوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا، اور یہ مانتے ہوئے کہ نبی ہے. تو تم کہتے ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس کو مانیں گے. ہم پر نازل ہوا، جو تم پر نازل ہوا اس کو بھی نہیں مانا تم نے. تم پر تو انبیاء کا پر ایمان لانا نازل ہوا تھا. 3 وجہ سے ان کے اس قول کی تردید کی ہے کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا. پہلی وجہ هو الحق، قرآن حق ہے، حق ماننا چاہیے خواہ کسی پر اترے. دوسرا مصدقا، قرآن تمہاری کتاب کی تورات کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے ماننا چاہیے. فلم تقتیسی وجہ یہ ہے، فلم تقتلون، تم اللہ کے نبی کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے قبل، اگر تم مومن تھے، تم پہلے سے ہی غیر مومن تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے واضح معجزات لے کر. بینات ترجمہ معجزات. کون کون سے معجزے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، ید بیضا ملا، دریا میں 12 راستے بنا دیے گئے، اور بہت سے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. ہم نے موسیٰ کو معجزات عطا کیے. ثم اتخذتم العجل، تم نے پھر ان معجزات کے بعد پیغمبر موسیٰ کی زندگی ہی میں تم نے بچڑے کی پرست شروع کر دی. یاد ہے؟ اور بچڑا بھینسا تھا نا، بھینسا کالے رنگ تھا، بچڑا تھا یعنی بکری کا بچہ تھا نا، گائے کا بچہ، بچڑا گائے کے بچے کا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ظالم، زیادتی کرنے والے، شرک کرنے والے. ظلم کا معنی شرک بھی آتا ہے. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان. تم تھے مشرک، یہ بھی ٹھیک ہے، تم تھے ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے ہم نے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. وہ یاد ہے جب یہ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں کون بول رہا ہے، اللہ بھی بولے کوئی اور بول رہا ہے، ہم نہیں مانتے تورات کو. اللہ میاں نے کہا کہ لو پھر تم پر پہاڑ گرتا ہے. کوہ طور کو زمین سے اکھیڑ کر یوں کھڑا کر دیا فضا میں، اور ان کے سروں پر یا خطرہ ہوا پہاڑ گرا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا. پھر کہتے ہاں ہم مانتے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور ہم نے کہا خذو، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ. قوت بنا عمل کی طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. بس معو، اور غور سے سنو، اس تورات کی بات کو غور سے سنو. قالوا سمعنا وعصینا، تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. سمعنا زبان سے کہا، عصینا زبان حال سے کہا. اس بات کو سمجھو،
سمینا اس زبان سے کہا کہ ہم سن لیا ٹھیک ہے جی، لیکن عصینا کریں گے نافرمانی یہ زبان حال سے کہا، اندر کی زبان سے کہا، اس لیے عصینا کے نیچے لکھو بزبان حال، اندر ان کا مان نہیں رہا تھا۔ وجہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ فرما دیجئے بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ماقبل کی باتوں سے ایک بات مفہوم ہوتی تھی، یہ کہتے بھی تھے کہ ہماری نجات ہوگی باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے نجات ہماری ہونی ہے، جنت میں ہم نے جانا ہے، باقی سب عیسائی بھی مسلمان بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فرما دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا دار خاص ہے اللہ کے نزدیک لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، اگر تم نے جنت میں جانا تمہیں یقین ہے تو موت کی تمنا کرو۔ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اگر موت کی تمنا کریں تو موت آ جائے گی، جہنم میں جلدی جانا پڑ جائے گا، اس لیے فرمایا یہ موت کی تمنا نہیں کریں۔ فصیح لکھا کہ اگر موت کی تمنا کر لیتے تو موت کے گھاٹ اتار دی جاتے اور اپنے ٹھکانے جہنم میں دیکھ لیتے۔ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کو تم اگر تم سچے ہو، کسی میں سچے ہو کہ جنت خاص ہمارے لیے، اگر اس باب میں تم سچ کہہ رہے ہو، سچ سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ، یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، بس باب اس اعمال کے جن کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ، اس گفتگو کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ مباہلہ تھا۔ بولو کیا تھا؟ مباہلہ سمجھتے ہو؟ دو فریق جھگڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، دونوں مل کے بد دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس کو اتنے دنوں میں موت آ جائے، تباہ و برباد ہو۔ یہ تمنا والموت وہی مباہلے کی شکل ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ یہود کے ساتھ مباہلہ ہے، اور مباہلہ مقابلے میں مناظرہ کے ہوتا ہے، مناظرے میں صرف گفتگو دلائل پر ہوتی ہے، اور مباہلے میں بد دعا ہوتی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو میں، جیسے مرزا قادیانی سے مباہلہ ہوا تھا۔ مولانا امرتسری ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث عالم تھے، 40 دن کے اندر اندر وہ مر جائے جو جھوٹا ہے، قادیانی مر جائے جو مولانا مر جائے۔ قادیانی صاحب ماشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر جہنم رسید ہو گئے، اور مولانا پتہ نہیں 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ سمجھے؟ یہ مباہلہ ہوتا ہے، بد دعا کی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فتمنوا الموت، یہ موت کی تمنا کہنا اصل مباہلہ ہے۔ مباہلہ مناظرہ کو سمجھے کیا فرق ہے؟ مناظرے میں صرف گفتگو دلائل پر ہوتی ہے، حق پر میں ہوں، اور مباہلے میں صرف دلائل نہیں ہوتے بلکہ بد دعا ہوتی ہے، جھوٹے کے لیے بد دعا، مرنے کی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالم کو خوب جاننے والے ہیں۔ القریب بولا بے شک آپ پائیں گے احرص الناس علی حیات، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، فرمایا تمام فرقوں سے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی کے بارے میں حریص ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، کاش ہمیں موت نہ آئے۔ ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ سمجھے؟ اگر یہ اس کہنے میں مخلص ہوتے کہ ہم نے جنت میں جانا تو موت کی تمنا کرتے، جلدی جنت میں پہنچ جاتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ زندگی میں زیادہ حریص، اپنی زندگی باقی رکھنے میں زیادہ حریص ہیں مشرکین سے بھی۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، مشرکین قیامت کے قائل نہیں تھے، مشرکین جنت دوزخ کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے مر گیا ختم ہو گئے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اس لیے ان کو اگلا خطرہ کوئی نہیں۔ اور یہ قیامت کے قائل ہیں، جنت کے قائل ہیں، دوزخ کے قائل ہیں، ان کو پتہ ہم نے جو کرتوتیں کی ہیں ہمیں جہنم میں جانا ہے، اس لیے چاہتے ہیں دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی ہو۔
اس لیے ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں 1000 سال عمر مل جائے. اللہ کہتے ہیں 1000 سال عمر کسی کو مل بھی جائے، یہ 1000 سال کی عمر تمہیں عذاب اور جہنم سے بچا نہیں سکے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ آپ بھی ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں. ان میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں لو یعمر کاش ان کو عمر ملے 1000 سال. الفا مانا سال، 1000، اور سنہ کا مانا سال. ماشاءاللہ بچے ہمارے بہت سمجھدار ہیں. وما ہوا بمزاحزہ، یہ 1000 سال کی عمر بھی عذاب سے ان کو بچانے والی نہیں ہے. مزاحزہ بچانے والی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں. آگے پیغمبر کی سال کا انکار تو یہودی کرتے تھے. انکار رسالت میں جب قرآن کا انکار ہوگا تو رسالت کا انکار بھی ہو جائے گا. کیا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی اس کا انکار کرے گا تو پیغمبر کا بھی انکار ہو گیا. اب قرآن پاک کی جو کے بارے میں چند وجوہ ہے انکار کی، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ان وجوہ کو ذکر کر کے اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں. قرآن پاک کا انکار جو تھا اس کی چند وجوہ پیش کرتے تھے، ان وجوہ کو ذکر کر کے اللہ میاں اس کی تردید فرما رہے ہیں. پہلی وجہ اس کا جواب کل من کان عدو لجبریل. ہم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے قرآن تو جبریل لائے ہے، اور جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا ہے، اسے جبریل کا لایا ہوا قرآن ہم نہیں مانتے. یہ یہودی کہتے تھے. اور یہودیوں کی بہت سی قومیں تباہ ہوئی نا، عذاب کا شکار ہوئی. اللہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا. جبریل کے چنگاڑ نے پورے علاقے کے لوگوں کے دلوں کو فیل کر دیا، بعضوں کو غرق کر دیا. بعضوں کو جبریل نے یوں اٹھا کے آسمانوں قریب جا کر 5 شہروں کو پٹخ دیا. لوط علیہ السلام کی قوم. تو جبریل تو ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جبریل لاتا ہے، خود محمد بتاتے ہیں، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. یہ پہلی وجہ ہے انکار قرآن کی. اللہ جواب دیا ہے کہ جبریل تو سفیر محض ہے. کیا کہا؟ جبریل تو سفیر محض ہے، اللہ کا سفیر ہے. بھیجنے والے کو دیکھو کس نے بھیجا ہے. اور سمجھے، جبریل تو پہنچانے والا ہے، سفیر ہے. کلام قرآن کس کی ہے؟ اللہ کی. بھیجنے والی ذات اللہ کی. تو اس کی عظمت کی وجہ سے قرآن کو ماننا چاہیے. لانے والا کوئی ہو، دوسرا لانے والے کو تم ایسا ویسا سمجھتے ہو، دشمن ہو. اور یہ یاد رکھو جو جبریل میکائیل فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ کافر ہے. اور اللہ پاک جو ہے ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتے. قل فرما دیجئے جو دشمن ہے جبریل کا، بے شک اس نے تو نازل کیا قرآن علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، اللہ کے حکم سے، مصدقاً یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے. پھر یہ قرآن جو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے جبریل لائے ہیں، یہ تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے. تورات کا بتاتا ہے اجمل صاحب، نیند میں بھی سن لو، کوئی بات نہیں، نیند میں آدمی سن سکتا ہے. گھنٹہ تو نہیں ہو گیا پورا میں، 15 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تصدیق کرنے والا ہے ان کتاب، اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے. ہدی و بشرا، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل میکائیل کا دشمن ہو، بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کے دشمن ہے، کافر ہے. یہ رد کیا اس بات کو کہ جو کہتے چونکہ جبریل لاتا ہے قرآن اور یہ ہمارے بڑوں پر عذاب لاتا رہا اس لیے ہم نہیں مانتے. فرمایا
اس کی وجہ سے نہ ماننا غیر معقول چیز ہے. یہ دیکھو یہ تو نزلہ سفیر ہے محض، بھیجنے والے خدا ہے، ان کی بات تو ماننی چاہیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. دوسری وجہ انکار کی، یہاں سے اس کی تردید کی جا رہی ہے. یہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کوئی نشانی تو لائے نہیں. فرمایا ایک نہیں، قرآن پاک کی ہر آیت نشانی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے آپ کو نازل کی ہے کھلی آیات، اور نہیں کفر کرتا ہے ان آیات کا مگر فاسق لوگ جو اللہ کی فرمان برداری سے نکل رہے ہیں. اب کلما عہد، جب کبھی کوئی عہد باندھا انہوں نے، نبذ ان کے ایک فریق نے عہد کو پھینک دیا، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک فریق نے جو کتاب دیے گئے تھے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. جو تورات میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا تھا، ان باتوں کو پس پش ڈال دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے نہیں، حالانکہ انہوں نے تورات میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، تشریف آوری کی بشارت کو. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. کہتے یہودوں کی خواص یہ بھی ہے کہ جس طرح حضور کو نہیں مانتے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی شرارتیں خباثیں کرتے رہے. اس زمانے کی خباث کا ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو وغیرہ کا بڑا چرچا تھا. کیا تھا؟ جادو کا چرچا تھا. یہ غلط قسم کا جادو سیکھتے تھے، کرتے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ اس کو جادو کے ذریعے کرتے تھے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے جادو کے ذریعے سے. جادو کے ذریعے سے اور بڑے برے کام کیے جاتے ہیں. لگتا ہے میاں بیوی کی تفریق کرنا بہت ہی برا ہے. اللہ پاک نے ان برائیوں میں اس کا ذکر کیا. سمجھ آئی؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ لکھو. جس کو سحر کے لفظ سے یاد کیا تھا، سحر جادو کی تعریف. لغتاً ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو. سحر اور جادو لغتاً ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو. حوالہ قاموس. شرعاً سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہتے ہیں. شرعاً سحر کی تعریف، شرعاً ہر ایسے امر عجیب کو کہتے ہیں جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو. ہر امر عجیب جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان شیاطین کی مدد حاصل کی. اسے دیکھا ہوگا جادوگر سب سے زیادہ گندے رہتے، ننگے پھرتے، غلاستوں میں پھرتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، سخت سخت گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اس طرح شیاطین سے مدد لیتے ہیں، شیاطین خوش ہو کر کی مدد کرتے ہیں. کسی کی بھینس کا دودھ بند کر دیا، وہ بہہ جاتے ہو، وہ بہہ جاتے ہو، بھینس بکری. کسی کی بھینس کے دودھ سے تھنوں سے خون آنے لگ گیا، یہ شیاطین کے اثر سے ہوتا ہے. شیاطین کو خوش کیا ہوتا ہے جادو کرنے والوں نے، شیاطین یہ بند کرتے ہیں. لوگ سمجھتے فلاں کام نہیں کیا، پیر صاحب ناراض ہو گئے اس لیے پیسے دودھ دینا بند کر دیا، لوگ یہ سمجھتے. تو بہرحال جادو کی شرعی تعریف کیا ہے؟ وہ امر عجیب جس میں شیاطین کو خوش کر کے مدد حاصل کی گئی ہو. اللہ اکبر. اس جادو کی 3 قسمیں ہیں، سحر کی 3 قسمیں. نمبر 1 نظر بندی، نمبر 2 نظر بندی بذریعہ شیاطین،
نمبر 3 انقلاب حقیقت. یہ 3 قسمیں ہوئی. جادو کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے نظر بندی. نظر نون زوئے رے سہولت مہیا ہے لل کچی. دوسرا نظر بندی بذریعہ شیاطین. سمجھاتا ہوں. تیسری قسم ہے انقلاب حقیقت. بھائی آواز ٹھیک آ رہی؟ اچھا سن لو. نظر بندی کیا چیز ہے؟ چیز ویسی ہوتی جیسی تھی. آنکھوں پر کچھ کرتے ہیں, آنکھوں سے وہ چیز نظر آتی ہے جو جادوگر چاہتا ہے. وہ کبھی ویسے کچھ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے اور کبھی شیاطین کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے. یہ 2 نظر بندی مطلق بغیر شیاطین کے مسلط کی اور نظر بندی شیاطین کے ذریعے 2 قسمیں ہوئی. اور یہ نظر بندی کا تماشا میں نے دیکھا ہے. یہ نظر بندی کا تماشا میں نے دیکھا ہے. بتاؤں آپ کو. سکول میں پڑھتے تھے. ہماری بستی میں ہائی سکول تھا. اب تو ہائی سے آگے ہو گیا. تو صبح کو اسمبلی ہوتی ہے نا, سارا سکول جمع ہوتا ہے, ٹیچر بھی ہوتے ہیں اور طلبہ بھی ہوتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, کچھ ترانہ پاکستان پڑھتے ہیں. اس موقع پر ایک ہم پنجابی میں مداری کہتے ہیں, مداری آیا ہوا تھا. اور مداری سمجھتے ہیں, تماشی کرتے پھرتے دکھاتے. وہ وہاں اسمبلی میں تھا. اس نے اپنا کرتب دکھانا تھا. ہمارے سامنے اس نے گھاس کا گراؤنڈ تھا جس میں فٹ بال کھیلتے ہیں. اس میں ایسے کپڑا ڈالا, کپڑے کی ایک ٹوکرا سا رکھا. وہ کپڑا اونچا نظر آنے لگا. تھوڑی دیر بعد کپڑا ہٹایا تو وہ آگ کا درخت تھا. وہ آگ کا درخت, آگ دیکھا جس جو دودھ نکلتا, کوئی پتہ نہیں. آگ کا درخت تھا اور آگ دے درخت کو بالٹے لگے ہوئے. مالٹا سمجھتے ہو؟ مالٹا ہے, کیلا نہیں. مالٹا گول ہوتا ہے, کنو مالٹا. اس نے مالٹا توڑ کے ٹیچروں کو دکھایا باقاعدہ. سب نے پکڑ کے دیکھا, باقی مالٹا ہی تھا. حالانکہ نہ وہاں درخت تھا, نہ آگ تھا, نہ آگ کو کبھی مالٹے لگتے ہیں, نہ مالٹا تھا. لیکن سب کی نظر میں مالٹا تھا. اس کو نظر بندی کا جادو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظر بندی. آنکھوں پہ اثر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو 400 جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا, قرآن کہتا ہے انہوں نے رسیاں لاٹھیاں پھینکی تو سانپ بن گیا نا. قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس. کوئی لاٹھی لوٹھی سانپ نہیں بنی. انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پہ جادو کیا. دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو لاٹھیاں تھیں, رسیاں تھیں, یہ سانپ بن گئے. تو یہ نظر بندی کے جادو کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ جب ہوا. سمجھ گئے؟ بولو بھی. دوسری قسم یہی نظر بندی ہے لیکن بذریعہ شیاطین کے. تیسری قسم انقلاب حقیقت ہے. انقلاب حقیقت کا معنی حقیقت جادو کے ذریعے بدل دیا. جیسے آپ باتیں اور قصے کہانیاں سنتے ہیں راتوں کو. پرانے لوگ کیا کرتے تھے, جی فلاں بادشاہ تھا, ایسا ہوا, یہ ہوا, پھر جناب جادوگر آیا, جادو نے ان کی عورتوں کو خچرے بنا دیا اور وہ گدھے بنا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. انسان گدھا بن گیا, انسان پتھر بن گیا, پتھر انسان بن گیا, اور جناب ساکت سامت چیز لکڑی پڑی تھی بکری بن گئی. یہ انقلاب حقیقت. ایک جادو یہ ہے. کیا یہ جادو واقع میں ہے یا نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. انقلاب حقیقت ہو جاتا ہے کہ نہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. اللہ. ابو بکر جساس, امام راغب اصفہانی, یہ 2 بڑے عالم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی جادو نہیں, انقلاب حقیقت نہیں ہو سکتا. انسان گدھا نہیں بن سکتا, گدھا انسان ہی بن سکتا, نہ کالا نہ گورا. سمجھے؟ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے انقلاب حقیقت ہو سکتا ہے, انسان گدھا بن سکتا ہے. اور سمجھے
جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فلاں عمل میرے پاس نہ ہوتا یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کل میں وہ ان کا جو عمل حضور کا دیا وہ آپ کو پیش کروں گا، لیکن انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میرے پاس یہ عمل نہ ہوتا حضور علیہ السلام والا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، جس میں اشارہ ہے کہ انقلاب حقیقت ہو سکتا ہے. اس سے جمہور علماء تیسری قسم کے جادو کے واقع ہونے کے قائل ہیں. سمجھ آ گئی؟ کل میں پیش کروں گا وہ عمل بھی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.